بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری چیزیں بندہ جب سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کا دماغ ادھر کو گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے اور ان کے خاندان کے اور اس وقت کے گورنر لاہور جو تھے شاہ محمود قریشی کے والد صاحب، ان کے جو تعلقات کے قصے ہیں وہ زبان زد عام ہیں۔ کسی پرانے لاہوریے سے بیٹھ کے پوچھ لے ان دونوں خاندانوں کا آپس کا کیا تعلق تھا، آپ کو پوری اچی بچی تفصیل سے عرض کر دے گا۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے علم میں تھے یہ تعلقات، لیکن ہم اس گند کے اندر نہیں پڑنا چاہ رہے۔ بس سوچتا تو ہے نا یار کہ ہر دورے کے اندر آپ کا کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آ جاتا تھا۔ مطلب کہ سب سے پہلا جو ہم نے آپ کا سکینڈل سنا وہ معین اختر کے ذریعے سنا۔ ہم تو اس وقت مطلب کہ چھوٹے ہوتے تھے، تو اس نے جب معین اختر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھارت کی زینت سے امان میں رکھے، تو اس کے بعد کہکا لگ گیا۔ تو ہمیں پھر بڑوں نے بتایا اس وقت کہ زینت امان دی جگت کی تھی گئی ہے۔ اچھا، ہمیں پھر بھی نہیں پتا تھا کہ زینت امان بھئی فین ہوگی عمران خان کی، تو لیکن بعد میں پتا چلا کہ فین سے کچھ زیادہ چیز تھی۔ پھر ریکھا صاحبہ بہت بڑی اداکارہ ہیں، اب بھی ماشاءاللہ یوگوں کے باعث وہ حیات بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں، اور کبھی کبھی جب ان کے ایوارڈ ہوتے ہیں اس میں ٹھمکا بھی لگا لیتی ہیں۔ ریکھا آج تک بیچاری پٹتی پھر رہی ہے۔ یہ انڈیا کے دورے پہ گیا تھا، اس نے 2.5 لاکھ روپیہ اس سے ادھار پکڑا تھا، 2.5 لاکھ انڈین روپیہ، اور وہ آج تک منتظر ہے کہ یہ اس کے پیسے واپس کر دیں۔ پیسے واپس نہیں کی تھی۔ انہیں کہا شوکت خانم دی رسید لے لے، انہوں نے کہا میں بلیو ہی نہیں کر دی شوکت خانم کینسر دی تیرے کو میں رسید لوا نہیں لئی۔ اس نے یہ بات سرفراز نواز صاحب کو کہی۔ سرفراز نواز صاحب اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے گوڈے کا آپریشن کروایا، دونوں گوڈے بدلوائے نے، اب پھر واک کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ سرفراز نواز صاحب جو ہیں وہ اس امر کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ریکھا نے میرے سے بھی کہا کہ میرے اس سے پیسے واپس لے کے دیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سلمہ آغا کا نمبر آ جاتا۔ اچھا، پھر وہ ایک جو تھے وہ جوید جبار صاحب، ان کی میرا خیال بھتیجی تھی کہ بھانجی تھی، انیتا ایوب صاحبہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر جناب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے گوریا صاحب تھیں، وہ بھی کوئی خاتون تھی صاحبہ جو تھیں۔ اچھا، پھر جناب سیتا وائٹ بھی بلینئر باپ کی اکیلی بیٹی۔ انیتا ایوب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ سیتا وائٹ بلینئر باپ کی اکیلی بیٹی، اتنی بڑی اس کی سٹیٹ آسٹریلیا کے اندر رہ، وہ بندہ امریکہ میں رہا تھا، یہ آسٹریلیا گیا ہوا تھا جب اس نے یہ ٹیرین والا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ، لیکن شادی اس نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے کی، جو کہ اس سے عمر کے اندر تقریباً 1/3 تھی، ٹھیک ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ کیوں یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ کیا یہ کوئی مستقبل کی پلاننگ تھی؟ کیا یہ میرا مطلب ہے کہ کوئی جمائمہ گولڈ سمتھ جو تھی اس کی کوئی شکل ایکسٹرا آرڈنری تو نہیں تھی؟ یہ خیال میرا مطلب ایک نارمل سا فیس ہے نا۔ وہ بیچاری اب بھی جو ہے وہ برطانیہ کی مشہور شخصیات کے بازوؤں میں جھولتی پھرتی ہے، اس لیے کہ اس کو لفٹ مل جائے، اور وہ جو اخبار کے اندر تصویریں چھپنی ہوتی ہیں کہ شام پارٹی کی جو تصاویر چھپتی ہیں نا، ایک پورا اخبار چھپتا ہے پاکستان میں۔ اس کماش کا اخبار جو ہے دی فرائیڈے ٹائمز ہوا کرتا تھا، بلکہ اب بھی شاید ہوگا، اس میں بھی 1 یا 2 صفحات جو ہیں وہ اس طرح کی پارٹی کی تصاویر کی چھپتی ہیں، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پارٹی کر رہے ہیں، پیپلا رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، ہاؤ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہاں سے نقل مارتے ہیں نا برطانیہ کے اندر کون سی پارٹی ہوئی ہے، تو یہ پارٹیوں والے لوگ جو ہوتے ہیں، اچھا کل اس نے پارٹی میں گئی تھی، اس نے یہ پہننا ہوا تھا، یہ والی کلاس جو ہے نا، اس کے لیے وہ چھاپا جاتا۔ تو اب جمائمہ کو اتنی ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت تو نہیں ہے، اگر اسے انگریزوں کی خوبصورتی کے معیار سے بھی جانچا جائے۔ ہماری خوبصورتی کے معیار سے تو صرف ایک رنگ ہی گورا ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے ساتھ شادی کر کے پھر دیو مالائی داستانیں گھڑی گئیں، حالانکہ آج بھی موصوف جو ہے مانگ تانگ کے شوکت خانم کے چندے سے اپنے 3 بچوں کا خرچہ بھجواتے ہیں اس کو، اور وہ اتنی یہودر ہے کہ وہ ایک آنا تک معاف نہیں کرتی۔ اور جب اس کی حکومت تھی تو اس وقت کسی مہینے کا خرچہ
جہانگیر ترین صاحب بھجوایا کرتے تھے اور کسی مہینے کا خرچہ جناب عبدالعلیم خان صاحب بھجوایا کرتے تھے، اور دونوں اصحاب ریکارڈ پہ یہ کہہ چکے ہیں اور ان کے ریکارڈ کی تصدیق اون چودھری صاحب فرما چکے ہیں۔ اون چودھری میرے کو پسندیدہ آدمی نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں رہے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے، آپ اس کو ڈینائی کر دیجئے کہ نہیں اون چودھری جھوٹ کہتا ہے۔ آج تک اون چودھری کے دعوے کو بھلے وہ فلک جاوید کے حوالے سے ہو یا صنم ناز کے حوالے سے ہو، فلک جاوید اور صنم جاوید ان کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو، پی ٹی آئی نے مڑ کے اس کا ڈینائل جاری نہیں کیا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے سب سے اہم افراد کے اندر رہ چکا ہے۔ لیکن سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ موصوف جو ہیں انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ کا کیوں انتخاب کیا؟ گولڈ سمتھ فیملی کی جو ریلیشن ہے وہ راس چائلڈ فیملی کے ساتھ ہے۔ راس چائلڈ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے پوشیدہ خدا ہیں، وہ امریکہ کے سینٹرل ریزرو بینک کے مالکان میں شامل ہیں، اور بھی وہاں پہ جتنے بزنسز ہیں جن کے گمنام مالکان ہیں وہ یہ والی فیملی ہے۔ یہ ان کے براہ راست رشتے دار ہیں، بلڈ ریلیشن ہے۔ اور اب آ جائیے اکبر ایس بابر صاحب کے اس بیان کی طرف کہ اکبر ایس بابر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ والا کام ہو جاتا ہے، میری شادی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں شادی ہو جاتی ہے کہ کوئی کسی کے جیتنے کی بات تھی، تو وہ بہرحال یہ تھا کہ وہ راس چائلڈ فیملی جو ہے اس کا ریلیشن ہے اس کے ساتھ، تو یوں امریکی صدر تک میری رسائی ہو جائے گی۔ یہ اس نے کہا کہ عمران احمد خان نیازی نے اکبر ایس بابر صاحب عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر یہ امریکی صدر منتخب ہو جاتا ہے، مجھے نہیں یاد، شاید اس کی ٹرمپ کی بات تھی یا کسی اور کی بات تھی، یہ ہو جائے تو میرے لیے سیاست بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ وہ شاید بش تو اور فیملی ہے، لیکن بہرحال کوئی اس طرح کی بات ہے صحیح جو اکبر ایس بابر صاحب نے کہی۔ پھر سوال پھر پیدا ہوتا ہے، کیا صرف روپے کے اوپر ڈلا ہے؟ کیونکہ روپے کا تو بیٹا ہے، وہ روپے کا تو مطلب پچھڑے کا تو وہ بہت بڑا پجاری ہے، روپے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے اسحاق ڈار صاحب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر رہے ہیں، اور یہ ان کے دروازے پہ آگے بیٹھا رہتا ہوتا تھا کہ خود بھی اللہ دا ناجے کو خیرات زکوٰۃ صدقات دے دو، اور چیمبر کے باقی ممبران کو بھی کہہ دیں اور مجھے دے دیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے کبھی اس کو خالی دامن نہیں چھوڑا واپس جانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سارا کچھ ہے میرے بھائی، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی جمائمہ، ٹھیک ہے نا؟ اور جس طرح انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے شادی کی تھی، شادی بھی برطانیہ میں کی، رجسٹر بھی وہاں پہ کروائی، کیوں یہ کیوں کا سوال جب میں سوچتا ہوں تو سامنے دیوار آ جاتی ہے۔ کیوں دیوار اس لیے آ جاتی ہے کہ میں اتنی گھٹیا سوچ تک جانا ہی نہیں چاہتا، میں اتنی گھٹیا لیول تک اپنی سوچ لے جانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ آگے اتنا گھٹیا لیول شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرا مطلب ہے کچھ سازشی تھیریاں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، کوئی اخلاق باختگی بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ موصوف جو تھے وہ ڈیٹس جو تھے وہ اس کی بہن کے ساتھ مار رہے تھے، جمائمہ کی بہن کے ساتھ ڈیٹس پہ جاتے تھے، وہ چھوٹی نلکڑ کہا دیتا اے بھی گل بعض جگہ تے ہوتے واللہ عالم بسواب بھی سانو کی پتہ، ہم تو اتنے گند میں کبھی اترے ہی نہیں ہیں، لیکن موصوف کا اس خاندان کے ساتھ تعلق تھا لیکن اس کے ساتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بہرحال جو غلاظت انہوں نے لاہور کے سوشل سرکل کے اندر پھیلائی ہے، اللہ کی قسم میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کا ذکر بھی کروں، اس کا کوئی حوالہ بھی۔ بعض اگر اس طرح کی بات میں نے پہلے بھی ولاگ میں کی تو کچھ احباب نے فرمائش کی کہ یار وہ کیا غلاظت ہے، میں کیا یار میں پرائیویٹ میں بھی وہ غلاظت نہیں بک سکتا، یار تو آنوں گا پڑا لگی۔ میں نے کہا کہ ایک انڈسٹریلسٹ دوسرے کے ساتھ بات کر رہا تھا اور میں کان کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ایسا، اور انہوں نے میں محسوس کروایا کہ میں تھوڑی گل سنی رہا، میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اس کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ بس کر یار، بہت غلاظت میں اتر گیا، تو بس نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے پتا چلے یہ بھی کام ہو رہا ہے زمان پارک، ٹھیک ہے؟ وہی بنی گلا یہ بھی کام ہو رہا ہے، اور یہ بڑی پرانی بات ہے، تب ان کی ایک آدھ سیٹ ہی ہوتی تھی، بلکہ ایک آدھ بھی شاید نہیں ہوتی، نہیں ایک ہوتی تھی،
اس وقت جب ان کی ایک سیٹ تھی تب کی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا.